بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ بدر میں ہلاک ہونے والے سرداران قریش کی تعداد 24 بتائی گئی ہے، جن میں سر فہرست ابو جہل تھا۔ ان کی لاشیں مقام بدر کے ایک کنویں میں پھینک دی گئی۔ واضح رہے کہ ان تمام ہلاک ہونے والے کفار قریش میں ابو لہب شامل نہیں تھا، کیونکہ اس نے معرکہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی اور اپنی جگہ کسی دوسرے کو غزوہ میں شرکت کے لیے بھیج دیا۔ یوں وقتی طور پر یہ ابو جہل و عتیبہ وغیرہ کی ہلاکت کا سن کر دل ہی دل میں خوش تھا اور شکر منا رہا تھا کہ اچھا ہوا جو میں نے جنگ کے لیے شرکت نہیں کی۔ مگر پیارے دوستو، یہ بھی قہر خداوندی سے محفوظ نہ رہ سکا، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کی بھیانک اور خوفناک موت شاید ان سے بھی زیادہ بدتر تھی جو معرکہ میں شریک ہو کر مجاہدین کی تلواروں سے واصل جہنم ہوئے۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، جسے اکثر ابو لہب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوتیلا چچا تھا۔ اس کو ابو لہب کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے والد نے اسے ابو لہب یعنی شعلے کا باپ کہا ہے، اور اس کی وجہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی تھی یا اس کے سرخ گال تھے۔ مگر یہ اور اس کی بیوی، ان دونوں کا شمار ان بدبخت ترین لوگوں میں ہوتا ہے جن کی مذمت میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک سورۃ لہب نازل فرمائی۔ چنانچہ فرمان رب العالمین ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، کیونکہ اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اسے اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسا ہوگا جس سے کانٹوں کا گڈھا باندھتی ہے۔ قرآن پاک کی اس صورت سے یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ ان دونوں خبیثوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، جس میں وہ اب بھی گرفتار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ مگر ہم آج کی ویڈیو میں خصوصیت سے ابو لہب کی بھیانک موت کا بیان کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ جن دنوں غزوہ بدر کے لیے کفار قریش روانہ ہوئے، میں زمزم کے ہجرے میں پیالے بنایا کرتا تھا۔ میں بہت کمزور آدمی تھا۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ بدر میں قریش تباہ ہو گئے اور اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، تو اس خبر میں ہم نے اپنے آپ میں قوت و طاقت محسوس کی۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ میں ایک دن حسب معمول اپنے کام میں مشغول تھا۔ بدر کے واقعہ پر ہم بے حد مسرت تھے کہ اتنے میں بد کردار ابو لہب اپنے پیر گھسیٹتا ہوا آیا اور خیمے کی رسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ اتنے میں لوگوں کی آوازیں آئی کہ ابو سفیان بن الحارث آ گیا ہے۔ ابو لہب نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم ہمیں بدر کے حالات کے بارے میں بتاؤ۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان بن حارث کہنے لگا، وہاں کی کچھ خبر نہیں ہے۔ وہاں تو یہ عالم تھا کہ جب ہم لوگ ان سے جنگ کرنا شروع ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ہم نے ان کے سامنے اپنی گردنیں پیش کی ہیں اور وہ ہمیں قتل کرتے یا قید کرتے یا ان کی جو مرضی تھی۔ اور خدا کی قسم میں اپنے لوگوں کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ وہاں تو زمین سے آسمان تک گھوڑوں پر سوار سفید نوجوان لڑ رہے تھے جو کوئی چیز باقی نہ چھوڑتے اور نہ ہی ان کے سامنے کوئی کھڑا رہ سکتا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو خوشی کے مارے میرے منہ سے نکلا، یہ فرشتے ہوں گے۔ ابو لہب کا یہ سننا تھا کہ اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ میں اس پر لپکا تو اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے مارنے لگا۔ اتنے میں حضرت ام افضل اٹھی اور ایک لکڑی اٹھا کر ابو لہب کے سر پر دے ماری اور کہا، جب اس کا مالک یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب غائب ہے تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا ہے۔ اس سے اس کے سر پر گہرا گھاؤ لگا، اور امام طبری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ چوٹ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر لگائی تھی۔ الغرض وہ چوٹ کھاتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس ذلت کے بعد وہ گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عدسہ یعنی پھنسی کو مسلط کر دیا۔ عدسہ ایک رسولی کی طرح کا مرض ہے۔ یہ انسانی بدن پر نکلتا ہے جو گلٹی کی طرز کا ہوتا ہے۔ یہ ایک جان لیوا مرض تھا
جس سے مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تکلیف سے مرتا۔ اہل عرب اسے ایک جان لیوا وائرس خیال کرتے تھے اور مریض سے دور رہتے۔ یہی وجہ ہے جب ابو لہب اس مرض میں مبتلا ہوا تو اس کے گھر والوں نے اسے ایک الگ کمرے میں بند کر دیا کہ کہیں ہم بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس کے قریب تک نہ بھٹکتے۔ روایات میں ہے کہ وہ 7 سے 8 دن تک اسی مرض میں ایڑیاں رگڑتا رہا، بالآخر ذلت کی موت مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی لاش کے قریب تک نہ گیا، اور یوں اس کی لاش کو کمرے میں پڑے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، یہاں تک کہ اس کی لاش گلنے سڑنے لگی، اجزا کا زخم پھٹ گیا اور اس میں کیڑے نے اپنا مسکن بنانا شروع کر دیا۔ جب گھر میں تعفن پھیلا اور اس کے اثرات آس پاس کے گھروں تک پہنچے تو پھر کسی قریش نے ان سے کہا، تم اس بات پر شرم نہیں کرتے کہ تمہارے باپ کی لاش گھر میں گل سڑ رہی ہے اور تم اسے دفن نہیں کرتے؟ اس پر ابو لہب کے گھر والوں نے کہا، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بھی اجزا کا شکار نہ ہو جائیں۔ بالآخر ان سب نے مل کر ابو لہب کی لاش کو ٹھکانے کی ٹھان لی۔ انہوں نے سب سے پہلے لاش پر دور کھڑے کھڑے پانی بہایا، پھر اسے رسیوں اور کپڑوں کی مدد سے بغیر چھوئے مکہ کے ایک بلند مقام پر لے جایا گیا۔ وہاں ایک گڑھا کھودا گیا، سے لاش کو اس میں پھینک دیا گیا، پھر اس پر مٹی ڈال کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا تاکہ اس کی بوسیدہ لاش سے تعفن نہ پھیلے۔ ناظرین، اگرچہ ابو لہب غزوہ بدر میں شریک کرنے کے لیے نہیں گیا، جس کی وجہ سے وہ مجاہدین کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہونے سے بچ گیا، مگر پھر بھی وہ عذاب الہی سے کیسے بچ سکتا تھا جو اٹل ہے اور ہر صورت مسلط ہو کر رہتا ہے۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد جو ابو لہب کی یوں عبرتناک موت دیکھی تو اکثر قریش کو اپنے انجام کی فکر بھی لاحق ہونے لگی۔ روایات میں ہے کہ ابو لہب کی اولاد میں درہ فاختہ نے اسلام قبول کیا اور حدیث کی راوی بھی بنی۔ بعد میں عتبہ نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کی حقانیت کو نہ پہچانا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو کفر کیا ان قریب ہم ان کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کو دوسری کھالیں دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر ان کا انعام ہوگا، اور ہمیں ہدایت کاملہ سے سرفراز کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔